بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے لائف سے ایک اور ویڈیو، اور ہمیشہ کی طرح میں کہتا ہوں کہ اس کو ضرور فالو کیا کریں، اس کو ضرور سنا کریں، دیکھا کریں۔ اس سے آپ سرسنگ کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، آپ کی اس لائف کو جاننے میں آسانی ہوتی ہے، اور آپ کی لائف کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ میرے نبی کیا کیا چیزیں اوڑھا کرتے تھے، پہنا کرتے تھے، استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ویڈیو کو آگے شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیا کریں، اور اسپیشلی جو آپ سے لائف سے ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو ضرور شیئر کیا کریں لوگوں کے ساتھ، تاکہ اور لوگوں کو بھی اس چیز کے بارے میں علم ہو جائے۔ لباس کا معمول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کا معمول کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، کیسا کلر استعمال کرتے تھے، ٹھیک ہے، کیا چیز آپ کو پسند تھی، وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ میرے نبی کو کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا لباس کے ساتھ کہ بہت قیمتی پہنوں، بہت اچھا پہنوں، ٹھیک ہے، یا کوئی خاص چیز پہنوں، ایسا نہیں تھا۔ میرے نبی کے پاس جو چیز میسر ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو شوق سے پہنتے تھے، بشرطے کہ دو چیزیں ہوں، ایک صاف ہو، ٹھیک ہے، میلا نہ ہو۔ پرانا نئے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا، صاف ہونا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضروری تھا کہ صاف ہو، کوئی میل کچیل نہ ہو، گندگی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو، صاف کپڑا ہونا چاہیے بس۔ تو آج کل کے دور میں بھی یہی چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس اگر کوئی نہیں ہے، زیادہ کپڑے نہیں ہیں، 2-3 سوٹ ہیں، اگر آپ اسی کو دھو کے اس کو پہن لیتے ہیں، صاف ہوتا ہے، تو وہ ضروری ہے۔ سنت پہ عمل یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں تھا کہ کوئی نیا لباس ہو، کلف لگا ہوا ہو، کاٹن کا ہو، یہ اور وہ، یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں تھی۔ اکثر حالتوں میں آپ کا لباس چادر اور یعنی تہبند ہوتا ہے، یعنی چادر اور تہبند، تہبند کہتے ہیں تہمت کو، جو آج کل ہمارے جو بزرگ وغیرہ پہنتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں، دادا نانا لوگ جو گاؤں کے بھی ہوتے ہیں جو تہبند باندھتے ہیں، شہروں میں تو کم ہے یہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سنت عمل بھی ہے، ہمارے بزرگ بہت زیادہ پہنتے ہیں، سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ اور جو کچھ سخت موٹے کپڑے کا ہوتا، کبھی پشمینہ بھی پہنا، پشمینہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، عورتوں کو پشمینے کا زیادہ علم ہے، چادریں پشمینہ کی آتی ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور موٹا کپڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، ٹھیک ہے۔ منقول ہے کہ آپ کی چادر شریف میں متعدد پیون لگے ہوتے تھے، یعنی جگہ جگہ سے آپ نے اس کو سیا ہوا ہوتا تھا، جیسے آپ اوڑھا کرتے تھے اور فرماتے میں بندہ ہی ہوں اور بندوں جیسا ہی لباس پہنتا ہوں۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی تمام خوبیوں میں لباس کا ستھرا رکھنا اور کم پر راضی ہونا پسند ہے، یعنی لباس جیسا بھی لیکن صاف ہونا وہ ضروری ہے۔ حضور میلے اور گندے کپڑوں کو مکروہ اور ناپسند جانتے تھے، میلے اور گندے کپڑوں کو۔ حضور اکرم اپنے تہبند کو سامنے کی جانب لٹکاتے اور عقب میں اونچا رکھتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا، اور اس کی جو جب اس کو باندھتے رہے، جو باندھتا ہے جو پہنتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جو باندھتے اس کی جو نوٹ ہوتی ہے وہ فرنٹ کی سائڈ پہ ہوتی تھی۔ جب حضور تکبر غرور کی مذمت فرماتے تو صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، آدمی پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کی جوتیاں عمدہ ہوں۔ اس پر حضور نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن اگر کسی کو تو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جس کو غنی کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، اس میں کوئی منع نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھا جوتا بھی پہنے، اس میں بھی منع نہیں ہے۔ تکبر غرور میں مت ہے کہ اچھا لباس پہن کے تو غرور تکبر میں گھوم رہا ہے، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی اس چیز سے۔ باقی اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو آپ ضرور اچھا سے اچھا لباس پہنیں، قیمتی سے قیمتی پہنیں، اچھے سے اچھا جوتا پہنیں اور صاف، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ اس چیز کو یہ مت سمجھے کہ میرے پاس نہیں ہے تو اب میں نیا کپڑا کیسے پہنوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، میرے نبی صاف کپڑے کو پسند فرمایا، نئے پرانی کی اس میں قید نہیں ہے، لیکن اگر جس کو دیا اللہ نے وہ پہن سکتے۔ ایک اور حدیث شریف میں، ان اللہ لطیف یحب اللطافۃ، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے اور لطافت کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ خود حضور وفود کے آنے پر ان کے لیے تجمل فرماتے اور جمعہ عیدین کے لیے بھی آرائش فرماتے اور مستقل جدا لباس محفوظ رکھتے تھے، یعنی عیدین کے لیے کوئی وفد آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے جبے وغیرہ رکھے ہوئے تھے وفود سے ملنے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن عام روٹین میں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ حضرت ام سلمہ سے منقول ہے کہ حضور کا محبوب ترین لباس قمیص کرتا تھا، اگرچہ تہبند اور چادر شریف بھی بکثرت زیبتن فرمائی ہے، لیکن آپ نے قمیص کو پسند فرمایا، لیکن قمیص کا پہننا زیادہ پسندیدہ تھا۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ حضور کا پیرہن مبارک سوتی اور تنگ دامن آستین والا ہوتا تھا، یعنی آستین آپ سے بہت زیادہ کھلی نہیں ہوتی تھی جھبے کی طرح، بہت ڈھیلی ڈھیلی ایسی نہیں تھی، درمیانی جیسے کہ، اور آپ کی قمیص مبارک میں گنڈیاں لگی ہوتی تھی، اور قمیص مبارک کے سینہ مقام پر گریبان تھا، اور یہی قمیص کی سنت ہے۔
یہ جو آگے گریبان ہوتا ہے نا، یہ قمیص کی سنت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا تھا۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا بھی ہوتا تھا، یعنی بٹن وغیرہ بند نہیں ہوئے ہوتے تھے۔ اس دور میں تو پتہ نہیں بٹن تھے کہ نہیں تھے، یا جو بھی چیز ہوتی تھی جس سے وہ بند ہوتا، تو کبھی وہ بند بھی ہوتا اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا اوپن بھی ہوتا تھا، تو دونوں سنت طریقے۔ ایک صحابی فرماتے کہ حضور نے مجھے اس حال میں دیکھا کہ میرے جسم پر کم قیمت کے کپڑے تھے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ کیا تیرے پاس از قسم مال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے دولت اور مال سے نوازا۔ تو آپ سے فرمایا کہ بھائی پھر تم وہ پہنتے کیوں نہیں ہو؟ انسان کے پاس اگر مال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو غنی کیا، تو وہ چیز نظر بھی آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک میں کلپ سن رہا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، تو اس کی خوراک، اس کا سواری، اس کا کپڑا، یہ تین چیزوں اس کی جھلکنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا مال دیا، اور واقعی میں ایسا ہونا بھی چاہیے، لیکن غرور اور تکبر سے انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور ایک الجھے ہوئے بالوں والے پریشان حال کے بارے میں پوچھا کہ کیا یہ شخص کوئی ایسی چیز نہیں پاتا جس سے اپنے سر کو تسکین دے، اور جس کے بال بکھرے ہوتے تھے، بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیز ناگوار گزرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بھئی تم اپنے بالوں کو کیوں نہیں بناتے، یعنی اس کی آئلنگ کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر کنگھی کیوں نہیں کرتے، اس کو صحیح طریقے سے سنوارتے کیوں نہیں ہو۔ تو بڑے بال اگر کوئی رکھتا ہے، کسی کو شوق ہے، سنت کے مطابق رکھے، پہلی تو بات، اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کو سنوارے بھی، یعنی آئلنگ بھی کرے، اس کو کنگھا بھی کرے، اس کو اچھے طریقے سے بنائے بھی، یہ سب چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، حدیث میں بھی ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف دین ایمان ہے، تو اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا لباس ہے، آپ کا جسم ہے، آپ کے جو بال ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باقی سب چیزیں جو کچھ بھی ہے، وہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ حضور سفید لباس کو پسند فرماتے تھے، اور سفید لباس پہننے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تم میں سے زندہ لوگ بھی یہی پہنے، یعنی سفید لباس، اور جب انسان مر جاتا ہے اس کو کفن جو ہے وہ بھی سفید لباس میں دیا جائے۔ حضور کالی کملی اوڑا کرتے تھے، یعنی کالی چادر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور ایک مرتبہ صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کندھے مبارک پر جو ہے وہ کالی چادر تھی۔ اس طرح کالی چادر لینا بھی سنت ہے۔ جب حضور فتح مکہ کے دن مکہ میں داخل ہوئے تو سر مبارک پر سیاہ امامت ہو، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ کالا امامہ پہننا، سفید امامہ تو ہے ہی، کالا امامہ پہننا بھی سنت ہے۔ حضور نے پشمینہ یعنی اونا کپڑے بھی پہنے ہیں، اور حضور اکثر چادر لپیٹا کرتے تھے۔ چونکہ حضور تمام لوگوں میں اطیب اور الطف تھے، اس لیے اس کی علامت آپ کے بدن مبارک میں ظاہر تھی۔ آپ کے جسم اطہر سے لگنے کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے نہ ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے اوپر جو ہے وہ مکھی بھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک میں جوں پڑتی تھی، اور نہ کپڑوں پر اور نہ آپ کے جسم اطہر پر مکھی بیٹھتی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان سب چیزوں سے پاک رکھا ہوا تھا۔ حضور نے چمڑے کے موزے پہنے ہیں اور ان پر مسح فرمایا ہے، تو چمڑے کے موزے کے اوپر مسح کرنا جائز ہے، لیکن وہ جو کپڑے والے موزے ہوتے ہیں نا اس کے اوپر جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ اتنے موٹے ہوں کہ وہ ایک مسافت ہے کہ آپ اتنے کلومیٹر تک چلیں اور وہ موزہ جو ہے نا وہ نہ پھٹے، تو پھر اس کے اوپر جائز ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ لباس کے معاملے میں سب سے بہترین طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے جس کا آپ نے حکم دیا ہے، یا ترغیب دی ہے، یا خود اس پر مسلسل عمل فرمایا ہے۔ اب وہ لباس کیا ہے؟ یعنی قمیص ہو اور نیچے تہبند ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنا ہے، لیکن آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پاجامہ ہوتا ہے، وہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا، اس کو آپ نے زیادہ پسند فرمایا، تہبند سے بھی زیادہ آپ نے شلوار کو یا پاجامے کو زیادہ پسند فرمایا۔ آپ نے کہا اس میں حیا زیادہ ہے۔ تو اگر آج کل کے دور میں اگر کوئی انسان سنت کے مطابق عمل کرنا چاہتے تو قمیض اور پاجامہ یا قمیض شلوار اگر پہنے تو وہ زیادہ پسندیدہ تھا۔ آپ کا طریقہ سنا لباس یہ ہے کہ کپاس کا بنا ہوا یا صوف کا یا کتان کا بنا ہوا کوئی سا بھی ہو، اور جو لباس میسر آئے پہن لیا۔ خاص تو یہ تھا کہ کپاس کا ہو یا کتان کا ہو، ٹھیک ہے، یا صوف کا ہو، یہ قسمیں ہوتی ہیں، تو اس کا ہو تو اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بھی میسر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے، لیکن شرط میں نے آپ کو بتا دی کہ صاف ہو، میلا نہ ہو۔ آپ نے یمنی چادریں، یمن کی جو چادریں ہوتی ہیں وہ بھی لی ہیں، جبہ، قبا، قمیص، پاجامہ، تہبند، چادر، سادہ، موزہ، جوتا، غرض ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی ہے۔ جبہ بھی پہنا، قمیض بھی پہنی ہے آپ نے، چادر بھی لی، آپ نے تہبند بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے چادریں بھی لپیٹی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے سب یہ چیزیں سنت کے مطابق کی ہے۔ آپ نے دھاری دار سیاہ کپڑا، سیاہ دھاری دار اور سیاہ کپڑا بھی پہنا ہے، یعنی دھاری دار جو سیاہ کپڑا ہوتا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور سادہ کپڑا بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے۔ سیاہ لباس اور سبز ریشم کی آستینوں والا لباس بھی پہنا ہے، یعنی سیاہ کپڑا ہے اور آستینیں اس کی سبز ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا لباس بھی جو ہے وہ پہنا ہے۔ تو یہ کچھ قسمیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس سے سنتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس سے ریلیٹڈ تھیں۔ تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق عمل کریں، سنت کے مطابق
لباس جو ہے وہ پہنا کریں. لیکن آج کل کیونکہ ہمارے ٹرینڈ بہت چل گئے، ہم نے ڈفرینٹ چیزیں جو وہ پہننا شروع کر دی ہیں، تو ہم لوگ جو ہے وہ ٹراؤزرس بھی پہنتے ہیں، ہم لوگ پینٹس بھی پہنتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ ٹراؤزر کی طرح کے آج کل پجامے بھی پہنتے ہیں. کیونکہ فیشن میں ہم لوگ زیادہ جاتے ہیں نا، ہم لوگ سنت کو ترجیح نہیں دیتے، ہم لوگ فیشن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہے نا وہ نبی کی سنت کو فالو کرنا پسند نہیں کرتا، لیکن وہ جو ہے وہ ویسٹرن جو کلچر ہے اس کو فالو کرنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور اسی کو دیکھتا ہے اچھا آج اس نے یہ فیشن کیا ہے، آج اس ماڈل نے یہ کیا، تو ہم اسی کے اوپر فالو کرنا چلتے ہیں، اسی کو لے کے چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے لیے رول ماڈل جو ہے وہ آپ کے نبی ہیں، تو کوشش یہی کیا کریں کہ وہ لباس پہنے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے. اب شلوار قمیض میں بھی آپ کو ہر رنگ مل جاتا ہے، ہر فیشن آپ اس کا کر سکتے ہیں، اچھے سے اچھا بٹن لگا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، کاٹن پہن سکتے ہیں، صوف ہے، کتان ہے، کپاس ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح اور جو قسمیں آتی ہیں، پشمینہ ہے. لیکن وہ تو خیر کیونکہ موٹا ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ تو نہیں پہن سکتے اس کو، میرے نبی نے پہنا ہے اس کو، لیکن سردیوں میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، سردیوں میں وہ نہیں ہے. تو اسی طرح اور دوسرے کلر آپ اچھے سے اچھا ڈارک کلرز آپ پہن سکتے ہیں، لائٹ کلر پہن سکتے ہیں. سنت کے مطابق جو بھی عمل ہوتا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اگر کوئی انسان یہ کہ نہیں یار یہ میں پہنوں گا اچھا نہیں لگے گا، تو شاید وہ اس کی اپنی بیوقوفی ہے، کیونکہ سنت کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی. اور میرا اللہ کبھی بھی ایسی چیز میرے نبی کے لیے چوز نہیں کرے گا کہ جو میرے نبی کے اوپر اچھا نہ لگے، ٹھیک ہے نا. چاہے وہ داڑھی ہے، چاہے وہ امامہ ہے، چاہے وہ شلوار قمیض ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز ایسی ہے، تو جو میرے نبی نے استعمال کی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے اچھی ہے دنیا میں، اس سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق عمل کیا کریں، لباس ہو چاہے کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کوئی بھی چیز ہو، جہاں تک ہو سکے عمل ضرور کیا کریں. کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، بھول جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، کوشش کیا کریں کہ دوبارہ اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے، اور کوشش بھی کیا کریں. کوشش کریں گے، انٹرسٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ سے ضرور کروا لے گا. اور اگر دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر وہ چیز کبھی بھی نہیں ہو سکتی. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.